سفید شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ وجیح چہرے پر بلا کی بیزاری سجائے متوسط علاقے میں موجود اس گھر کے چھوٹے سے شہر میں بچھے تخت پر اپنے والد دوستوں ہونے والے سسر اور قاضی صاحب کے ہمراہ براجمان تھا، جو اسے نکاح کی قبولیت حاصل کر چکے تھے اور اب تمام افراد ہی دلہن کے منتظر تھے۔ دفعتاً مہک کا ایک تیز جھونکا اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرایا۔ بے ساختگی کے عالم میں اس نے سر اٹھایا اور خود سے چند قدم کی دوری پر ایک لڑکی کے سہارے بڑھتی اپنی زوجہ حیات کو دیکھ اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ سرخ عروسی جوڑے میں سجی میک اپ سے حسین نقوش کو ابھارے ہر تاثر سے پاک چہرہ لیے اس کی جانب بڑھتی لڑکی کوئی اور نہیں، وہ دوشیزہ تھی جسے مدہوشی میں دھت پہلے نظر میں دیکھ لینے کے بعد وہ اس کا گرویدہ ہوتے اسے ایک رات کی پیشکش کر گیا تھا، جس نے اس کی پیشکش ٹکرانے کے ساتھ ساتھ قابل دید بہادری کا مظاہرہ کرتے اس کے عارض پر تپڑ بھی رسید کیا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا تپڑ وہ لڑکی جسے وہ اس تپڑ کی پاداش میں اغوا کرتے سبق سکھلانا چاہتا تھا، آج اس کی بیوی بن بیٹھی تھی۔ چند پل حیرت اور تعجب کے زمرے میں قید رہنے کے بعد وہ مسکرایا تھا، شاطرانہ مسکراہٹ جو ایک منتقمانہ جذبے کی عکاسی کر رہی تھی۔ قسمت کے اس کھیل نے اس تپڑ کے انتقام کو مزید آسان کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ اسے پہچان کر بھی غیر شناسا کر گئی تھی کہ یہ شادی نہیں، اس کی موت تھی۔ نامور بزنس مین سید گیلانی کا اکلوتا لاڈلا سپوت تمش گیلانی حرام مشروب کے نشے میں دھت اپنے ساتھ قابل اعتراض لباس میں ملبوس لڑکی کو لیے اپنے فلیٹ کو جاتی سیڑھیوں پر گامزن تھا، جب یکدم اسے ٹھہرنا پڑا۔ سامنے سے آتا فیروزی لباس میں لپٹا ایک وجود اس کے سینے سے جو ٹکرا بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری، ہانیہ جو اپنے پھپھوزاد کزن عادل اور عدیل کی تلاش میں ادھر چلی آئی تھی، اس تصادم کے باعث دکھتا سر لیے پیچھے کو ہٹتے معذرت خواہ ہوئی، لیکن جو ہی نظر مقابل پر اٹھی اس کی ننھی پیشانی پر بل جھپکے نگاہوں میں ناگواری اتر آئی، جو التمش گیلانی سے مخفی نہ رہی۔ پٹی جینز، گریبان کے کھلے بٹن، بکھرے بال، سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں اور ساتھ میں موجود لڑکی، ہانیہ لمحے کے ہزارویں حصے میں بھانپ چکی تھی کہ سامنے کھڑا مرد جو اسے ٹکٹکی باندھے تک رہا ہے کس ذہنیت اور فطرت کا مالک ہے۔ اسے یکدم مقابل سے کراہیت محسوس ہوئی۔ التمش کی خود پر ٹکی سیاہ نگاہوں سے نگاہیں چرائے وہ ہنوس ناگواری کے بل ماتھے پر سجائے اس کے بغل سے گزرتے وہاں سے یوں غائب ہوئی مانو چلاوا، لیکن عقب میں کھڑے التمش کو اپنی اس ایک جھلک سے اپنا گرویدہ ضرور بنا گئی۔ کون تھی یہ؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں بلڈنگ میں؟ التمش نے وہاں آتے اپنے جگری یار میر سے استفسار کیا، جو ہانیہ اور التمش کے مابین ہوئے اس ٹکراؤ کا گواہ بن بیٹھا تھا۔ دیکھا تو ہم نے بھی نہیں، شاید یہاں کے کسی رہائشی کی مہمان ہو، ہمیں کیا چل فلیٹ چلتے ہیں۔ جواب اس کے دوسرے دوست علی کی جانب سے موصول ہوا جو میر کے ہمراہ موجود تھا۔ دلچسپ، التمش ہانیہ کی نگاہوں میں خود کو لیتے اتر آتی ناگواری یاد کرتے زیر لب کہتے سر جھٹکتے قدم آگے بڑھا گیا، اس بات سے سرے سے انجان کہ یہ ایک ٹکراؤ اس کی رات کی نیند اور چین برباد کر دینے والا تھا، جبکہ دوسری جانب التمش کے وجود سے اٹھتی حرام محلول کی مہک اور اس کا حلیہ یاد کرتے غصے سے بڑبڑاتے بلڈنگ کے ساتھ ملحقہ اس پارک میں چلی آئی تھی، جہاں اسے عادل اور عدیل اپنی 1 سالہ بیٹی پری اور نیند آنیہ کے ساتھ بیٹھے دکھائی دیے تھے۔ تم لوگ یہاں ہو اور میں تم سب کو پاگلوں کی طرح پوری بلڈنگ میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان کے قریب آتے ہی ہانیہ چیخی، سوری بھابھی، آپ سو رہی تھی اور پری رونے کو تیار تھی، اس سبب ہم اسے یہاں لے آئے۔ خیریت، آپ اس قدر غصے میں کیوں لگ رہی ہے؟ آنیہ نے پری کی سرخ رنگت دیکھتے استفسار کیا۔ انتہائی واہیات لوگ رہتے ہیں اس بلڈنگ میں، تم لوگوں کو ڈھونڈنے نکلی تھی کہ ایک لڑکے سے ٹکراؤ ہو بیٹا۔ شکل سے، حلیہ سے اور حرکتوں سے بگڑا امیرزادہ لگ رہا تھا جسے حلال اور حرام کا فرق نہیں معلوم۔ ہانیہ نے انتہائی ناگواری میں مبتلا التمش کے بابت بتایا۔
اوہ، آپ کا ٹکراؤ ضرور التمش گیلانی کے ساتھ ہوا ہوگا۔ بابی، اس بلڈنگ کے اونر کا بیٹا ہے وہ، آئے دن یوں ہی نشے میں دھت آنا جانا کرتا رہتا ہے یہاں۔ عدیل نے فوراً اندازہ لگایا اور ہانیہ کی ناک بھوئیں چڑھ اٹھی۔ اللہ ہدایت دے اسے، تم سب چلو، کھانا تیار ہے، پپو بلا رہے ہیں۔ ہانیہ ہدایت کی دعا کرتی ان سب کو لیتے بلڈنگ کی اندرونی سمت بڑھی۔ نادان، وہ کاش جان پاتی کہ قسمت کھیل کھیلتے اسے ہی مقابل کی ہدایات کا ذریعہ بنانے والی تھی۔ ہانیہ طبیعت کے لحاظ سے سنجیدہ اور بردبار تھی، جس کی شادی اس کے ہمسائے عدنان سے ہوئی تھی، لیکن قسمت نے شادی کے 1 سال بعد ہی ایک بے رحم موڑ لیتے ایک حادثے کی صورت عدنان کو اس سے چھین لیا تھا۔ ہانیہ عدنان کی وفات کے وقت حمل سے تھی تو دکھ دوبالا ہو بیٹھا تھا، چونکہ اس کے والدین نہ تھے، فقط ایک بھائی تھا جو اس کی شادی کے بعد بیرون ملک جا چکا تھا۔ وہ اپنے سسرال میں اپنے سسر اور نند آنیہ کے ساتھ ہی قیام پذیر تھی، جنہوں نے اس کا خیال یوں رکھا تھا مانو وہ بہو نہیں بیٹی ہو۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ عدنان کی موت کو 1 سال گزر گیا۔ ہانیہ کے پاس فری کی صورت ایک اور سہارا آ گیا، جس نے نہ صرف اسے بلکہ اس کے سسر اور نند کو بھی سنبھالا۔ اس وقت وہ اپنے پھپھو ساس شازیہ بیگم کے گھر رہنے کے واسطے آئی تھی، جن کے 2 بیٹے تھے، عادل اور عدیل، جبکہ رہنے آنے کی وجہ یہ تھی کہ شازیہ بیگم نے پوش علاقے میں موجود ایک عالیشان بلڈنگ میں ایک قیمتی فلیٹ خریدا تھا۔ التمش فلیٹ میں داخل ہوتے ہی اپنے حصار میں موجود لڑکی ارہا کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے صوفے پر جا براجمان ہوا۔ ہانیہ کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر بار بار ابھر رہا تھا، جو آسمانی رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ رکھے کاندھوں پر سکن رنگ کی شال لیے معصوم اور دلکش لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری کے ساتھ ساتھ اس زیرک نگاہ رکھنے والے نے ڈر بھی محسوس کیا تھا۔ نیلی پری، دیکھتے ہیں کتنے دن تم سے کشش محسوس ہوتی ہے۔ مسکراتا ہوا اٹھا اور ساتھ آئی لڑکی جس کا نام ارہا تھا، اس کو لیے اپنے کمرے اپنی زندگی کا ایک اور گناہ کرنے چل دیا، جبکہ علی اور میر بھی اپنے مشترکہ کمرے میں چلے گئے۔ دونوں اپنے گھر میں رہنے کے بجائے التمش کے ساتھ ہی جو رہتے تھے۔ ہانیہ سے اس کو وقتی کشش ہوئی تھی یا کچھ اور، یہ تو وقت نے بتانا تھا، اور جب وقت بتاتا ہے تو اچھے اچھے اس کے سامنے ڈھہ جاتے ہیں۔ صبح معمول کے مطابق ہانیہ کی آنکھ کھلی، اٹھ کر آنیہ کو اٹھایا اور خود بھی وضو کرنے چلی گئی۔ آنیہ کمرے میں نماز ادا کرنے لگی تو ہانیہ اٹھ کر بالکنی میں چلی آئی۔ نماز پڑھنے کی خاطر التمش جو ساری رات جاگ کر گزارتا تھا اور دن میں سوتا تھا، اب بھی اپنے بیڈ پر کمفرٹر لپٹے لڑکی کے وجود کو دیکھ کر اٹھ کر اپنے لیے حرام مشروب کا گلاس بھرا اور بالکنی میں چلا آیا۔ نظر سامنے اٹھی اور وہاں جائے نماز بچھائے عبادت میں مصروف نیلی پری، یعنی ہانیہ کو دیکھتے تمام حسیات الرٹ ہوئی۔ اپنے ہاتھ میں موجود گلاس سے گھونٹ بھرتے اپنا رخ مکمل ہانیہ کی طرف کیا اور بڑی فرصت سے اسے تکنے لگا۔ ہانیہ کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، لیکن نظر انداز کرتی ہوئی نماز مکمل کرنے لگی۔ سلام پھیر کر جیسے ہی اپنے دائیں جانب دیکھا تو کل والے لڑکے کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ التمش اس کو اپنی طرف دیکھتا پاتے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اور اس کی اگلی حرکت پر ہانیہ کی پلکیں جھکتی چلی گئی، جبکہ ماتھے پر پسینہ ابھر آیا، لیکن پھر بھی اپنے چہرے کو سپاٹ ہی رکھا۔ التمش کی جانب دیکھنے اسے گریز برتتے وہ بنا دعا مانگے ہی فوراً کمرے کی جانب بڑھی، اور التمش اس کے نظریں چراتے یوں بھاگ جانے پر شدید جزبز فوراً کمرے میں آتا شیشے کے سامنے کھڑا ہوا۔ صحیح تو لگ رہا ہوں، پھر بھاگی کیوں؟ اگر ایسے حلیہ میں باہر نکل جاؤ تو لڑکیوں کے دل ہی بند ہو جائے۔ میری وجاہت دیکھتے۔ بلیک رنگ کی بنیان اور اسی رنگ کا شورٹس پہنے وہ اپنے عام سے حلیہ میں تھا۔ اس کے لیے یہ حلیہ نارمل تھا، لیکن ہانیہ کا نظریں چرا کر چلے جانا اسے کھٹکا ضرور، ورنہ اور لڑکیاں تو اس حلیے میں بھی اس پر فدا تھی۔ شاید نہیں جانتا تھا کہ ایک مضبوط نفس والی عورت کبھی بھی ان چیزوں پر فدا نہیں ہوتی۔ ناٹک ہے سارے، میری توجہ حاصل کرنے کے، خود کو اچھا ثابت کرتی ہے۔
پھر ذرا سی توجہ پر اپنا اصلی رنگ دکھاتی ہے۔ سر جھٹک کر وہ بولتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا۔ اٹھو لڑکی، کیا تمہیں اپنے گھر نہیں جانا؟ التمش نے نیند میں محو ارہا کا بازو ہلایا، جس پر ارہا نے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکرا کر التمش کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی حسین صبح میں تم مجھے یہاں سے جانے کا بولو گے، ارہا نے التمش کے گلے میں اپنے دونوں بازو حائل کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس وقت التمش کی شرٹ میں موجود تھی۔ ہاں دیکھو کتنی حسین صبح ہے، اب تم باہر جاؤ گی تو دیکھو گی نا، اندر بیٹھ کر تو تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ چلو جلدی سے اٹھ جاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ التمش نے آرام سے اپنی گردن میں سے اس کے بازو نکال کر اپنے لہجے میں مٹاس سموئے کہا، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اٹھا کر باہر پھینکتے اس عذاب کو۔ وجہ اس کو بہت تیز نیند آ رہی تھی اور اب اس کے سونے کا وقت تھا۔ پر میرا دل تمہیں چھوڑ کر جانے کا نہیں کر رہا ہے، ارہا نے اس کی ہلکی ہلکی شہہ پر اپنی انگلی سے پھیرتے ایک ادا سے کہا، جان ابھی تم جاؤ، میں شام میں تمہیں ملوں گا۔ ابھی دراصل ہاں علی کی بیوی آنے والی ہے اور میں نہیں چاہتا وہ تمہیں یہاں دیکھ کر کچھ غلط مطلب نکالے۔ التمش سے کوئی بہانہ نہیں بن پایا تو جو منہ میں آیا وہ بول گیا، اس کی بیوی تمہارے فلیٹ میں کیا کر رہی ہے؟ ارہا نے جانے کے بجائے تفتیش شروع کر دی۔ ارے یار تم یہ اس سے پوچھ لینا، اب جاؤ گھر، تمہارے بھی تو گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے نا۔ پہلے جھنجھلا کر پھر نرمی سے کہا، اچھا جاتی ہوں میں، ارہا بولتی ہوئی اپنے کپڑے لے کر واش روم میں جا بند ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی اور التمش کے گال پر اپنے لب رکھ کر وہاں سے روانہ ہوئی، اور اس کے جاتے ہی التمش بستر پر اوندے منہ لیٹتے تکیے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا۔ آنکھیں موندے ہی تھی کہ ایک بار پھر ہانیہ کا سراپا آنکھوں کے پردوں پر اتر آیا۔ نیلی پھری ایک ہی دن میں سر چڑھ گئی، پتہ نہیں کب تک یہ نشہ رہنے والا ہے۔ اب بڑبڑاتا ہوا وہ نیند کی گہری وادی میں اترتا چلا گیا۔ ہاں سونے سے قبل عادتاً تیز آواز میں گانا چلانا نہیں بھولا تھا۔ بدتمیز، ذرا سی تمیز نہیں ہے لوپر کہیں کا۔ ہانیہ گلاس وال کے دروازہ کو بند کرتی ہوئی بڑبڑائی، کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے نا؟ آنیہ نے ہانیہ کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہاں پر بہت عجیب لوگ رہتے ہیں، ہانیہ نے جائے نماز سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، آنیہ نے بھی تائید کی، تم ذرا فری کو دیکھنا، میں آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں۔ ہانیہ بولتی ہوئی باہر چلی گئی اور آنیہ بیڈ پر دراز نیند میں محو فری کو اپنے حصار میں لیتے ایک بار پھر خواب خرگوش کی مزے لوٹنے لگی۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا۔ چھناک کی آواز سے پلیٹ ہانیہ کے ہاتھوں سے نیچے گری۔ ہانیہ ابھی ناشتہ لگا رہی تھی کہ اچانک سے گانے کی تیز آواز کے سبب اس کے ہاتھ میں موجود پلیٹ سیدھے زمین پر جا گری، جبکہ گانے کے بول اتنے واہیات تھے کہ ہانیہ کا رنگ سرد سے لال ہوا۔ یا اللہ خیر، شازیہ بیگم نے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ نے شکر منایا کہ عدیل اور عادل میں سے کوئی گھر نہیں تھا، ورنہ کس قدر شرمندگی ہوتی اسے۔ رکے ذرا، میں ان لوگوں کا دماغ ٹھکانے لگا کر آتی ہوں، تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ہانیہ نے شدید تیش کے عالم میں کہتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ آواز کا تعین کیا تو وہ اسی پلیٹ کی جانب سے آ رہی تھی جہاں التمش صاحب رہائش پذیر تھے۔ رک جاؤ بیٹا، چھوڑو، آدمی ذات ہے، کیا لڑنا ان سے؟ آپ ہی نے اسے روکنا چاہا، لیکن ان کی بات سن کر اسے اور غصہ آیا۔ نہیں، آدمی ذات ہے تو کچھ بھی کریں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ رک جائے ذرا، آپ دیکھیں کیسا سیدھا کر کے آتی ہوں۔ ہانیہ کو یوں بھی صبح والی بات پر غصہ تھا اور اب تو حد ہو گئی تھی، اس لیے بغیر پھپھو کے سنے اپنا دوپٹہ صحیح کرتے نکل گئی۔ علی جو پانی پینے کی خاطر نیند سے بیدار ہوتا کچن کی جانب بڑھ رہا تھا، یکدم دروازہ زوروں سے بجنے کے سبب اچنبھے میں ڈوبا۔ اس قدر صبح آخر کون ہو سکتا ہے؟ زیر لب بڑبڑاتا وہ دروازے کی جانب بڑھا، دروازہ کھولا اور عین سامنے اس لڑکی کو پایا جس کا ٹکراؤ کل التمش کے ساتھ ہوا تھا۔ جی کہیے، علی نے ہانیہ کی سنجیدہ چہرہ کو دیکھ کر پوچھا۔ اگر آپ نے اپنا واہیات پن دکھا دیا ہو تو اس کو بند کر دے تاکہ باقی سب سکون سے رہ لے۔ ہانیہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، میں سمجھا نہیں۔ علی نے نہ سمجھی کے عالم میں کہا کہ گانے کی آواز پھر سے گونجی۔
آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سے لوگ رہتے ہیں، اپنا نہیں تو ان کا ہی خیال کر لے۔ ہر کوئی صبح صادق میں ایسی واہیات چیز نہیں سننا چاہیں گے۔ ہانیہ نے علی کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی کہی اور علی کی بولتی بند ہوئی۔ اور اگر اب آپ یہ بولیں گے کہ یہ آپ کی ہی بلڈنگ ہے تو ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ چلے جاتے ہیں، آپ لوگ رہ لیجئے گا۔ ہانیہ کا تیش کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں کر دیتا ہوں بند، معذرت چاہتا ہوں، ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ کچھ ہانیہ کا سخت لہجہ اور سپاٹ انداز علی کو سمجھا گیا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ اوپر سے سر پر دوپٹہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عزت سے جواب دے گیا۔ کیا فائدہ ہے ایسی معذرت کا، جب تنگ کر ہی دیا ہے؟ ہانیہ بولتی ہوئی مڑ گئی۔ پیچھے علی نے لمبی سانس لی۔ کتنی سخت لگ رہی ہے، بالکل کسی اسکول کی میڈم کی طرح۔ دھیمی آواز میں بڑبڑایا، اسے تو میں بتاتا ہوں، کام کرتا خود ہے، گالیاں مجھے پڑواتا ہے۔ علی دھان پیس کر بولتا ہوا التمش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بس کرو گے تم دونوں؟ علی میر اور التمش پر برہم ہوا، جسے وہ صبح ہانیہ سے ملنے والی جھڑپ کے بارے میں بتا چکا تھا، اور تب سے دونوں کے کہکہے نہیں رک رہے تھے۔ اس وقت تینوں بلڈنگ کے باہر اپنی اپنی اسپورٹ بائیک سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ یار مجھے سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ ایک بندی دروازے پر آئی اور تجھے سناتی ہوئی چلی گئی۔ میر نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے کچھ بولا کیوں نہیں؟ سنا دیتا اچھی خاصی۔ التمش نے سگریٹ کا دھواں فضا کے سپرد کرتے کہا۔ اگر جانتا کہ وہ ہانیہ کی بابت بات کر رہا ہے تو شاید نہیں، یقیناً یہ لفظ نہ کہتا۔ نہیں یار، جس طرح کی وہ تھی ان کا لہجہ مجھے اتنی ہمت نہیں دے رہا تھا کہ ان سے بدتمیزی کرتا۔ علی نے ہانیہ کا لہجہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تھی کون وہ جس سے تم ڈر گئے؟ میر نے استفسار کیا۔ وہی جس سے کل التمش کا ٹکراؤ ہوا۔ علی کے کہنے کی دیر تھی، التمش کا سگریٹ تھاما، لبوں کو جاتا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا۔ آنکھوں میں ہانیہ کے ذکر پر ہی ایک خاص چمک نے احاطہ کیا، جبکہ دل مزید اس کا طلبگار ہوا۔ اچھا بس صحیح ہے، دیکھا جائے گا۔ میر نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ التمش نے بھی سر جھٹکتے خود کو ہانیہ کے خیالات سے آزاد کیا، اور تینوں اپنی اپنی بائیک سنبھالتے تیز رفتاری سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ التمش جو بظاہر تو کلب میں موجود تھا، لیکن اس کا سارا دھیان اور حسیات ہانیہ کی ذات میں الجھی ہوئی تھی۔ ہانیہ کی ڈری ہوئی اور ناگواری سے لبریز آنکھیں بارہا اس کے ذہن کی اسکرین پر اجاگر ہوتے اسے مضطرب سا کر گئے۔ پتہ نہیں ایسی کیا کشش تھی اس کی ذات میں، اس کے وجود میں کہ التمش اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھنے کی طلب جب حد سے سوا ہوئی، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے واپس کی سمت روانہ ہوا۔ چند ہی لمحوں بعد التمش نے بائیک جو ہی بلڈنگ کے پاس روک کر سامنے دیکھا تو اتنا حسین اتفاق دیکھ کر مسکرایا۔ سامنے ہی ہانیہ کھڑی تھی، جس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ لگتا ہے قسمت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم کچھ وقت ساتھ گزار لیں۔ ابھی وہ بات کرنے کی غرض سے آگے بڑھتا کہ دو لڑکے جن کے ہاتھ میں شاید کچھ کھانے کا سامان تھا، ہانیہ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے، اور چاروں باتوں میں مشغول ہوتے اونچے کہکہے لگا گئے، جبکہ التمش کو ہانیہ کا ہنس ہنس کر بات کرنا نہ جانے کیوں سے حد سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اچانک ہانیہ کا موبائل بجا، جس کو اٹھاتی ہوئی وہ کچھ بولتی ہوئی اندرونی سمت بڑھ گئی۔ اس کو اندر جاتا دیکھ التمش بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ جو اپنے سسر فیروز صاحب کی فون کال اٹھائے اندرونی سمت بڑھ رہی، اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی آواز سن کر ٹھہری، پلٹی اور خود سے 2 قدم کی دوری پر کھڑے التمش کو دیکھ ٹٹکی، نظر انداز کر کے جانا چاہا کہ اپنی کلائی کسی سخت گرفت میں قید ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا جنگلی انسان! ہانیہ التمش کی اس جسارت پر مارے بے یقینی چیخی۔ جواباً التمش نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا لیے۔ اچھا میں کچھ نہیں کرتا، پر میری بات سن لو پہلے۔ التمش نے 2 قدم کی دوری مٹھائی اور ہانیہ کے قریب آتے بولا۔ ہانیہ نے قدم پیچھے لیے۔ کتنی بھی بہادر سہی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی نا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جبکہ ہتھیلیاں بھی غرق آلود۔ دیکھو مجھے جانے دو۔ ہانیہ نے راہداری کے دونوں اطراف میں اپنی نظریں گھمائی، جو بالکل سنسان پڑی تھی۔ نہیں، پہلے میری بات سن لو۔
دراصل بات یہ ہے کہ مجھے تم چاہیے ہو۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کو ایک دفعہ ہی دیکھ کر میرا دل اس کی چاہت کرنے لگے، لیکن شاید تم الگ ہو۔ بس میرے ساتھ تب تک رہنا ہوگا جب تک میرا دل کسی اور پر نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد تم آزاد، میں آزاد۔ تم جو چاہو گی تمہیں ملے گا، ہر چیز جو تم چاہو۔ ابھی التمش اور بولتا کہ ہانیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی بے غیرت انسان؟ تم جیسے نیچ انسان نے عورت کو سمجھ کیا لیا ہے؟ وہ لڑکیاں کوئی اور ہوتی ہوگی جو چند پیسوں کے لیے اپنا آپ تم جیسے امیر زادوں کے آگے بیچتی ہوگی۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ کیا تم میں ذرا بھی شرم نہیں؟ ایسے ہی کسی کو بھی روک کر اپنی فضول بکواس بول دیتے ہو۔ ہانیہ نے غصے سے کانپتی آواز میں بولی اور جلدی سے لفٹ میں داخل ہوتے دروازے سے لگتے اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ التمش کے خباثت اور غلاظت بھرے لفظ تھے کہ اس کی سماعتوں میں بس گشت کرتے، اسے اذیت و کرب میں مبتلا کر رہے تھے۔ جبکہ عقب میں ٹہرے التمش نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، چہرہ سرخ ہوا، جبکہ دل چاہا سب چیز ترہم برہم کر ڈالے۔ پہلے تو مجھے تم صرف میری ایک وقتی کشش لگی، لیکن اب تم میری ضد بن گئی ہو۔ دیکھتا ہوں کیسے میرے پاس نہیں آتی ہو تم۔ غصے سے بولتا ہوا لمبے لمبے قدم بھرتا وہ باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ آیا تھا اور آتے ساتھ ہی حرام مشروب کو اپنے منہ سے لگا لیا تھا۔ جب علی اور میر گھر پہنچے تو التمش کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ کیا ہوا ہے عش؟ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے التمش کو اس کے نک نیم سے پکارا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، التمش نے غائب دماغی سے جواب دیا، جبکہ اس کا جملہ سن کر میر اور علی دونوں حیران ہوئے۔ کس نے مارا ہے؟ ہوا کیا؟ کچھ بتائے گا؟ میر نے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا۔ التمش نے اگلے چند ہی لمحوں میں تمام بات ان کے گوش گزار کی۔ جس طرح کا تو مجھے بتا رہا ہے اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ غلطی تیری ہے۔ ایسے ہی کسی کو بھی منہ اٹھا کر ایسی گھٹیا آفر نہیں کرتے۔ علی کو اس کی پیشکش ناگوار گزری تھی، کسی کو منہ اٹھا کر نہیں، کہ جب سے پہلی بار دیکھا تھا تب سے دل اسی کو مانگ رہا ہے۔ التمش نے گلاس منہ سے لگایا۔ کوئی چیز نہیں ہے وہ کہ دل مانگ رہا تھا تو خرید لی۔ جیتی جاگتی انسان ہے اور شریف لڑکی بھی ہے جس کو تم نے اتنی گھٹیا آفر کی ہے۔ علی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی ہی پسند آ گئی تھی تو نکاح کر لیتے۔ علی نے آرام سے حل بتایا اور اگلے ہی پل التمش کا برجستہ قہقہہ گونجا۔ نکاح؟ اور میں؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ دیکھنا خود آئے گی میرے پاس۔ التمش نے تفاخر سے کہا۔ اچھا بس کرو، تم دونوں لڑنے نہ لگ جانا۔ کھانا آرڈر کرتا ہوں میں۔ میر نے دونوں کو چپ کروایا۔ علی تو خاموش ہو گیا، لیکن التمش گلاس ہاتھ میں پکڑے کسی سوچوں کے تسلسل میں گم تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی تھوڑے دن اور رک جاتے، شازیہ بیگم نے فری کو پیار کرتے ہوئے کہا، جو ہانیہ کی گود میں تھی۔ نہیں آپی، اگر میں یہاں اور رک گئی تو بابا اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ ویسے بھی وہ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم زیادہ دنوں کے لیے رک جائیں گے۔ ہانیہ نے جبراً مسکراتے اپنے جانے کی وجہ بتائی۔ ہانیہ بھی شازیہ بیگم سے ملتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عادل اور عدیل گھر نہیں تھے، اس لیے دونوں نے کیب بک کروائی تھی۔ ہانیہ نے بہت جلد اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا اور اب وہ مزید ادھر نہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے فیروز صاحب کا بہانہ کر کے واپسی کی راہ لی۔ کیا ہے یار، صبح سے موبائل میں لگا ہوا ہے، دیکھ کیا رہا ہے؟ میر نے التمش سے کہا، جو نہ جانے کب سے موبائل میں غرق تھا۔ میری مرضی، میں جو بھی دیکھوں تو اپنا منہ بند رکھ۔ التمش نے میر کو لتاڑا۔ اب میر کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اس لیے دبے پاؤں چلتا ہوا التمش کے پاس آیا جو صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ میر نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کے ہاتھ سے فون چھینا۔ التمش جو پوری طرح موبائل میں مگن تھا، اچانک ہاتھ سے فون چھین جانے پر اٹھا۔ میر دیکھ، موبائل دے دے، نہیں تو پڑ جائے گا میرے ہاتھوں۔ التمش نے میر کو دھمکی دی۔ چپ کر بے، کیا دیکھ رہا تھا تو کڈنیپ کیسے کرتے ہیں؟ میر نے التمش کے پلے لسٹ بتائی جس میں کسی کو اغوا کرنے کے طریقے کی ویڈیو چل رہی تھی۔
التمش نے جلدی سے لپک کر اپنا موبائل میر کے ہاتھوں سے لیا۔ التمش بول دے کہ تو اس تپڑ والی بھاجی سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب نہیں دیکھ رہا۔ میر کی بات پر التمش نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں واقعی میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس تپڑ کا۔ التمش بولتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ یار ایش اب بس کر دے، دیکھ میرے بھائی، یہ پاکستان ہے اور یہاں پر لڑکیوں کو اپنی عزت اپنی جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، اور ہر لڑکی ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتی جن کے ساتھ ہم وقت گزاری کرتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں اپنا وقار اور اپنی عزت کھونے سے ڈرتی ہے۔ بس کر، چھوڑ جانے دے، چل کلب چلتے ہیں۔ میر نے پہلے اسے سمجھایا، پھر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے زبردستی کلب لے گیا۔ التمش بھی سمجھ گیا کہ اسے وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تینوں جتنے بھی خراب صحیح، لیکن کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ لیکن پتہ نہیں ہانیہ کو دیکھ کر التمش کیوں اتنا بے قابو ہوا تھا۔ خود نہیں جانتا تھا، لیکن ہانیہ کو اسے تپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، اور یہ بات وہ وقتی طور پر تو بھول جانا چاہتا تھا، لیکن ذہن سے مٹ جانا ناممکن تھا۔ یہ منظر ہے گیلانی مینشن کا، جس کی خوبصورتی دیکھنے والے کو حیران کر دے، لیکن جتنا یہ مینشن خوبصورت تھا، یہاں پر رہنے والے لوگ اتنے ہی بگڑے ہوئے، ماں سوائے سید گیلانی اور ان کی والدہ کے۔ مریم بیگم سید گیلانی کی وجہ سے جنہیں کٹی پارٹیز سے فرصت ملے تو وہ بچوں اور گھر پر دھیان دے۔ التمش گیلانی ایک لوتا بیٹا، حد درجہ بگڑیل، کوئی ایسا غلط کام نہ تھا جس میں وہ ملوث نہ ہو۔ حرام مشروب کی لت سے لے کر آئے دن ہونے والے لڑائی جھگڑے، وہ سب میں شامل تھا۔ اور پھر آ جاتی ہے ایزل گیلانی، سید گیلانی کی اکلوتی بیٹی، جو حرام کاموں میں نہ صحیح لیکن بھلا کی مغرور اور دین سے دور لڑکی تھی۔ گیلانی مینشن کی جانب رخ کیا جائے تو بیرونی دروازے پر 2 اسلحے کے ساتھ موجود گارڈز، جو گیٹ کو کھولنے اور بند کرنے پر پابند تھے، اندر کی طرف رخ کرے تو بیچ میں سفید رنگ کی چمکتی ہوئی پورچ ہے، جس کے دائیں اور بائیں جانب ہرا بھرا گارڈن ہے، جس میں دنیا کا ہر پھول پودا لگایا گیا ہے، جبکہ پورچ میں 4 سے زائد مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گھر کے اندر کی ہر چیز نفاست سے سجائی گئی تھی، جبکہ زیادہ تر سامان بیرون ملک سے منگوایا گیا تھا۔ اوپن کچن، جہاں سے لاؤنج صاف نظر آتا ہے، نیچے دیکھا جائے تو 2 کمرے تھے۔ لاؤنج کے بیچ میں صوفہ سیٹ رکھا گیا تھا، جس کے عین سامنے اندراج سائز ٹی وی لگا ہوا تھا۔ اوپر کی طرف 3 کمرے تھے اور ایک جم روم بھی، جبکہ ایک پریئر روم بھی ہے، جہاں اس گھر کا کوئی بھی فرد جانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ یا اللہ، کتنی تیز آواز ہے! صبح صبح سب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ایک یہ گھر ہے جس میں ناچ گانے چلتے ہیں۔ آسیہ بیگم سید گیلانی کی والدہ نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور باہر کی طرف جاتی ہوئی بولی۔ اوپر والے کمروں میں سے ایک کمرے سے بہت تیز آواز آ رہی تھی، اور سب کو پتا تھا وہ کمرہ کس کا ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو روز کی طرح ملازم کبھی ادھر جاتے تو کبھی ادھر۔ وہ سیدھا آ کر لاؤنج میں صوفہ پر بیٹھ گئی، جہاں گیلانی صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سامنے میز پر ان کی چائے رکھی ہوئی تھی۔ کب تک ایسا چلے گا؟ یہ گھر کم جہنم زیادہ بن گیا ہے۔ آسیہ بیگم نے ذرا سخت آواز میں کہا۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں، گیلانی صاحب نے شکستہ آواز سے کہا۔ رہنے دو میاں، تمہارے ایک فیصلے نے پورا گھر خراب کر دیا ہے۔ آسیہ بیگم ابھی کچھ اور بولتی کہ ملازمہ انہیں ناشتہ کا پیغام دینے آئی۔ چلو پھر سے وہی گھاس پھوس کھانے پڑے گی، منہ بنا کر بولتی ہوئی وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر اٹھی اور ناشتہ کی ٹیبل پر چلی گئی۔ پیچھے گیلانی صاحب بھی چل دیے۔ آفس وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ ابھی وہ بیٹی ہی تھی کہ ہیل کی ٹھک ٹھک نے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ آسیہ بیگم نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا، جہاں پر سے مریم بیگم نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس، جس میں ان کا وجود چپکم رہا تھا، اور دکھ زیادہ نیچے آ رہی تھی۔ مریم بیگم کو دیکھ کر آسیہ بیگم نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ مارننگ، مریم بیگم بولتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ ملازم نے جلدی سے ان کے آگے ان کا ناشتہ رکھا۔ کیا ہوا ہے، آپ کھا کیوں نہیں رہی؟ جب مریم بیگم نے آسیہ بیگم کو نہ کھاتے دیکھا تو بولی، مجھ سے نہیں کھایا جاتا یہ سب۔ آسیہ بیگم نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھ کر کہا، جس میں ایک ابلا ہوا انڈا اور ساتھ میں کچھ فروٹ کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ جب جانتی ہے کہ آپ نے یہی کھانا ہے
تو پھر یہ نخرے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فالتو میں اپنی طبیعت خراب کر لے گی، پھر مجھے اپنے کام سے آف لینا پڑے گا۔ پورا گھر پریشان کر دیتی ہے آپ۔ مریم بیگم کے لہجے میں آسیہ بیگم کے لیے صاف بیزاری تھی۔ آسیہ بیگم اپنے آنسو چھپائے کھانے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک اور وجود کا اضافہ ہوا۔ تنگ جینز میں ملبوس اس پر وائٹ رنگ کا کرتا جو بمشکل اس کے گھٹنے تک جا رہا تھا، دوپٹہ ندارد۔ سر پر کالا چشمہ پہنے لگائے وہ ایزل تھی، خود سر، گھمنڈی، گورا رنگ، اپنے بھائی کی طرح سیاہ آنکھیں، گلابی لب، لمبے بھورے بال، اور وہ سراپا عشق تھی۔ اگر کوئی اسے دیکھ لے تو اس کا دیوانہ ہو جائے، اور شاید یہی چیز تھی جس نے اسے گھمنڈی بنا دیا تھا۔ بغیر کچھ بولے ٹیبل پر سے سیب اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے آسیہ بیگم نے اپنی پوتی کی خیریت کی دعا کی، نہ جانے کب ان کے دونوں پوتی پوتا نیک اور سیدھی راہ پر آئیں گے، یا اللہ ان کو ہدایت تھے۔ آسیہ بیگم نے دل سے دعا دی اور زبردستی ناشتہ اپنے حلق سے اتارنے لگی، جبکہ مریم بیگم اپنے فون میں گم رہی۔ شام کا وقت تھا۔ ہانیہ اکیلی صحن میں بیٹھی تھی۔ آنیہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، فری بھی آنیہ کے ساتھ تھی۔ مجھے بہت اکیلا کر گئے ہیں آپ عدنان، میں سب کے سامنے بہت مضبوط ہوں لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ گئی ہوں۔ ہانیہ نے صحن میں لگے پھولوں کو دیکھتے ہوئے تصور میں عدنان کو لائے کہا، اگر آپ آج ہوتے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی مجھے اتنی گھٹیا بات کہنے کی۔ التمش کا رویہ یاد کر کے ہانیہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جتنی بھی بہادر سہی لیکن تھی تو ایک صنف نازک ہی نہ، غلیظ نظروں سے ڈر جانے والی۔ اندر سے فری کی رونے کی آواز سن کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بیچ راستے میں گاڑی رکنے پر گیلانی صاحب نے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں سر، شاید کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ جلدی سے ٹھیک کرو، یہ تو بیچ راستے میں ہی خراب ہو گئی۔ گیلانی صاحب نے شیشے سے آس پاس دیکھا تو گاڑی واقعی میں مین روڈ پر خراب ہوئی تھی۔ آس پاس کافی دکانیں تھیں کہ ان کی نظریں ایک منظر پر اٹک گئی۔ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس سمت اپنے قدم بڑھائے۔ فیروز صاحب جو اپنی دکان پر موجود لڑکے کو ہدایت دے رہے تھے، اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کو محسوس کر کے پلٹے۔ کوتے، اتنے سال بعد نظر آ رہا ہے، گیلانی صاحب نے بولتے ہوئے فیروز صاحب کو کس کے گلے لگایا، جبکہ فیروز صاحب اب تک حیرت میں تھے۔ بس کر دے، میں تیرے سامنے ہوں حقیقت میں، گیلانی صاحب نے ان کا گال ہلکا سا تپتپاتے ہوئے کہا۔ حیرت سے باہر نکلتے فیروز صاحب نے نم آنکھیں لیے دوبارہ گیلانی صاحب کو گلے لگایا۔ کیسا ہے یار تو؟ فیروز صاحب نے پوچھا۔ میں ٹھیک، چل کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ویسے بھی میری گاڑی خراب ہے، بلکہ یہ دکان تیری ہے نا، چل آجا بیٹھ جا۔ گیلانی صاحب بولتے ہوئے اندر رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ پیچھے فیروز صاحب ان کی برسوں پرانی مخلصی اور پیار دیکھ کر سرشار ہو گئے۔ دونوں یونیورسٹی کے زمانے کے پکے دوست تھے، لیکن یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد دونوں الگ الگ شہر میں آ بسے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، لیکن پھر بھی دل میں دونوں نے ایک دوسرے کو یاد رکھا ہوا تھا۔ بیٹا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد فیروز صاحب نے ہانیہ کو مخاطب کیا جو فری کو ساتھ لیے بیٹھی تھی۔ جی بابا بولے، ہانیہ نے فری کے بال صحیح کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میرے ایک پرانے دوست ہیں گیلانی صاحب، کل اتفاقاً ان سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں نے انہیں ہانیہ کے بارے میں، تمہارے بارے میں بتایا، اور اب وہ دراصل اپنے بیٹے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ فیروز صاحب نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا، ہانیہ بھی اب بڑی ہو گئی ہے، ہمیں اس کی شادی کے بارے میں بھی کچھ سوچنا تھا نا؟ ہانیہ پرجوش ہوئی۔ دراصل بیٹا، وہ آپ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ ہانیہ جو فری کی شرٹ ٹھیک کر رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ اس نے حیرت بھری آنکھوں سے فیروز صاحب کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے، مطلب میرے بارے میں یہ سب، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ ہانیہ کو سمجھ نہ آیا کس طرح اپنی بات کہے۔ دیکھے بیٹا، میری بات تحمل کے ساتھ سنیں۔ میں جانتا ہوں آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اپنے فیصلے خود بھی کرنا جانتی ہے، لیکن بیٹا، ایک مرد کا سایہ عورت کی زندگی پر ایک درخت کی مانند ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جب ایک عورت کو آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ہر اونچ نیچ سے بچاتا ہے۔
فیروز صاحب نے اسے قائل کرنا چاہا، تو بابا آپ تو ہے نا میرے ساتھ، پھر کیوں؟ ہانیہ نے فیروز صاحب کی بات بیچ میں کاٹی۔ بیٹا میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، آنیہ اپنے گھر ہوگی، تمہارا بھائی اپنے بیوی بچے سنبھال رہا ہے، ایسے میں تم چاہتی ہو کہ ان پر بوجھ بن جاؤ؟ بیٹا ایک شوہر کی جگہ کوئی دوسرا رشتہ نہیں لے سکتا، وہ تمہاری ہر موڑ پر حفاظت کرے گا، اور اپنے بارے میں نہیں تو فری کے بارے میں سوچو بیٹا، اسے بھی تو ایک باپ کا سایہ چاہیے۔ فیروز صاحب عمر شناس آدمی تھے، زندگی کے ہر پہلو سے واقفیت رکھنے والے۔ اور آپ کو لگتا ہے بابا کہ کوئی بھی مرد اتنا اعلیٰ ظرف کا ہوگا کہ کسی اور کی اولاد کو اپنائے گا؟ ہانیہ نے سپاٹ آواز سے کہا۔ بیٹا ضروری نہیں ہر مرد کم ظرف ہو، کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کسی کو اپنانا ہو تو وہ اس کی برائی نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو اپنانے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ انہیں ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عورت بیوہ ہے یا طلاق یافتہ یا پھر کسی گھر میں پسی ہوئی ہے، وہ اسے اپنا کر دنیا کے سامنے سرخرو کر دیتے ہیں۔ فیروز صاحب نے اپنی بات ختم کر کے ایک آس سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ بابا جیسا آپ کو ٹھیک لگے، لیکن میں اپنی بچی کو نہیں چھوڑوں گی، ہانیہ نے برائی آواز میں کہا اور فری کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے فیروز صاحب کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کل جب گیلانی صاحب کو انہوں نے عدنان کی موت کے بارے میں بتایا تھا اور ہانیہ اور فری کی تصویر دکھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہانیہ جیسی لڑکی ہی ان کے بیٹے کی زندگی میں آئے، جو اسے گناہوں سے دور کر دے اور سیدھے راستے پر لے آئے۔ اور فیروز صاحب چاہ کر بھی ان کی یہ بات رد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ خود اب ہانیہ کا گھر بسا دیکھنا چاہتے تھے۔ گیلانی صاحب التمش کے فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ لفٹ سے نکلتے ہی پورے فلور پر گونجتے تیز گانے کی آواز پر انہوں نے استغفار پڑھا اور ڈور بیل بجائی۔ چوتھی بیل پر علی نے آ کر دروازہ کھولا۔ صبر نہیں ہوتا، بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گئے ہو؟ علی نے اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے جب گیلانی صاحب کو دیکھا تو ایک دم سیدھا ہوا۔ ارے انکل آپ آئے نا اندر۔ علی نے جلدی سے سائٹ پر ہو کر گیلانی صاحب کے لیے دروازہ کھولا، جس پر وہ ہنکار بھر کر اندر کی طرف بڑھے۔ پیچھے علی نے گھر کی حالت کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ گیلانی صاحب نے اپنا قدم جیسے ہی آگے بڑھایا کہ انہیں قدموں کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں ہٹایا تو ببل آدھی ان کے جوتے پر اور آدھی فرش پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر غصے بھری نظروں سے علی کو دیکھا، جس پر وہ ڈیٹو کی طرح مسکرایا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو صوفے پر ایک زندہ لاش نظر آئے، جو اور کوئی نہیں میر صاحب تھے، جن کا ایک ہاتھ اور گردن صوفے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی، جبکہ ایک ٹانگ بھی فرش کو سلامی دے رہی تھی۔ تم بےغیرتوں کا کوئی حل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا تم دونوں کا بھی۔ میر کے منہ پر ایک تھپڑ لگا کر وہ آگے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ تھپڑ لگنے سے بھی میر صاحب اپنی نیند سے نہیں جاگے۔ اٹھ جا سالے، ہمارے یار کا باپ آیا ہے۔ علی نے میر کو نیند سے جگایا۔ گیلانی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو التمش سامنے ہی بٹ پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ گیلانی صاحب سامنے صوفے پر جگہ سنبھال گئے۔ آج شام کو تمہارا نکاح ہے۔ گیلانی صاحب کی بات پر التمش نے حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کر لوں گا؟ التمش نے ویسے ہی لیٹے لیٹے جواب دیا۔ تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہر نیوز چینل پر اور اخبار میں یہ خبر نظر آئے گی کہ گیلانی خاندان سے التمش گیلانی کا ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ گیلانی صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر آرام دہ انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ التمش نے حیران کن آواز میں پوچھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ گیلانی صاحب نے کندھے اچکائے۔ التمش نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک نظر گیلانی صاحب کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں نکاح، دھیمی آواز میں رضامندی دی۔ بیٹا جی آپ کا باپ ہوں، آپ کی ہر عادت کو جانتا ہوں۔ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، نکاح کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے، تو بیٹا جی اگر شادی کے بعد میری بہو کو ذرا بھی نقصان پہنچایا آپ نے یا اسے چھوڑا تو ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ گیلانی صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے پہلے سے فوراً کیا، جس پر التمش نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی۔ چلتا ہوں، اب وقت پر میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جانا، گیلانی صاحب نے کہا اور قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔
دروازے پر رکتے دائیں بائیں جانب دیکھا جہاں میر اور علی دونوں کان لگائے کھڑے تھے۔ اگر چپکلی بھرنے کی کوشش پوری ہو گئی ہو تو وقت پر تیار ہو کر آ جانا۔ گیلانی صاحب کی آواز پر دونوں تیر کی مانند سیدھا ہوئے اور اسبات میں سر ہلایا۔ دونوں پر ایک تعصف بھری نظر ڈال کر وہ واپسی پر روانہ ہوئے۔ ہانیہ ششدر سی بیٹی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ صبح ہی تو فیروز صاحب نے اس سے بات کی تھی اور شام میں نکاح۔ لال رنگ کی فراک پہنے جس پر گولڈن رنگ کا دوپٹہ سر پر تھا، ہلکے سے میک اپ میں وہ واقعی پیاری لگ رہی تھی۔ باہر سے شور کی آواز سن کر ہانیہ کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پورے دن وہ صرف عدنان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی شادی کا دن یاد آ رہا تھا اور آنسو تھے کہ پلکوں کی بال توڑ بہتے چلے جا رہے تھے۔ لگتا ہے آ گئے وہ لوگ، آنیہ جو فری کو گود میں لیے بیٹھی تھی پرجوشی کے عالم میں کہتی کمرے سے نکلی۔ گیلانی صاحب کے ساتھ صرف التمش اور علی اور میر ہی آئے تھے، باقی کسی کو انہوں نے نکاح کی خبر تک نہیں کی تھی۔ التمش بیزار سا چہرہ لیے بیٹھا تھا جبکہ علی اور میر گیلانی صاحب اور فیروز صاحب سے باتوں میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب آئے، التمش سے نکاح قبول کروایا جسے اس نے بغیر توجہ دیے قبول کیا۔ اس کے نکاح قبول کرتے جو گیلانی صاحب اور فیروز صاحب کے چہرے پر ایک الوہی چمک نے بسیرا کیا، جبکہ التمش اپنے دماغ میں اس نئی مصیبت سے جان چھڑوانے کا کوئی نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ فیروز صاحب مولوی کو لیے ہانیہ کے پاس آئے جس کے ساتھ پہلے ہی ہانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ کی اولٹ سے جب ہانیہ کی نظر گیلانی صاحب پر پڑی تو اسے دوپہر میں ہوئی ان سے ملاقات یاد آئی۔ مولوی صاحب نے ہانیہ کی طرف قبول کروایا نکاح۔ گیلانی صاحب اور فیروز صاحب نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ ہانیہ کا بھائی شادی میں بیرون ملک ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پایا تھا۔ آنیہ نے ہانیہ کو گلے لگایا جبکہ ہانیہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ بیٹا اب ہانیہ کو باہر لے آؤ، رخصتی ہونے والی ہے۔ فیروز صاحب بولتے ہانیہ کے سر پر ایک اور بار ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئے۔ شکریہ بیٹا مجھے یہ خوشی دینے کا، ایک تم ہی وسیلہ ہو جو مجھے میرا بیٹا واپس دلوا سکتی ہو۔ گیلانی صاحب نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا جو صرف ہانیہ ہی سن سکی۔ ہانیہ نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ آج دوپہر وہ اس سے ملاقات کرتے اس سے فریاد کر چکے تھے کہ وہ اپنے وقار اور ضبط سے ان کے بگڑے بیٹے کی نصیحت بن جائے، اسے راہ راست پر لے آئے، اسے سدھار دے، اور ہانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی یہ فریاد قبول کرتے خود کو تسلی دے گئی تھی کہ یہ رشتہ محض اس شخص کو راہ راست پر لانے کے لیے باندھا گیا ہے، جبکہ التمش کی تصویر بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اس سبب غم دوبالا ہو چکا تھا کہ وہ اسی شخص کی زوجیت میں جا رہی تھی جس نے اسے ایک گھٹیا پیشکش کرتے اذیت و کرب میں مبتلا کیا تھا۔ چلو بیٹا رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ گیلانی صاحب کے کہنے پر ہانیہ نے آنیہ کے گود سے فری کو تھاما جسے آنیہ کمرے سے ابھی کچھ پل پہلے ہی لائی تھی۔ التمش چونکہ فری کے وجود سے غیر شناسا تھا، ہانیہ کی اس حرکت پر متحیر ہوا، جبکہ میر اور علی کی بھی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ التمش نے فوراً گیلانی صاحب کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اسے ان کی دھمکی یاد آئی، اور پھر التمش گیلانی عیش و عشرت کے خاطر سب کچھ برداشت کر سکتا تھا۔ اپنا اور بابا کا خیال رکھنا میں یہی ہوں، آپ لوگوں کے پاس بالکل پرایا نہ کر دینا۔ ہانیہ نے آنیہ اور فیروز صاحب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت دی۔ التمش سے اور کنٹرول نہیں ہو سکا تو وہ باہر نکل گیا۔ گیلانی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہانیہ نے بھی ضبط سے لال ہوتی آنکھوں سے التمش کی پشت کو تکا اور گیلانی صاحب کے ساتھ اپنے قدم اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھائے جہاں اسے بہت سے آزمائشوں سے گزرنا تھا، صبر اور تحمل کے ساتھ۔ گاڑی میں فل خاموشی تھی۔ گیلانی صاحب اپنی گاڑی میں آ رہے تھے جبکہ التمش اور ہانیہ کو ایک ساتھ ایک گاڑی میں بھیجا تھا۔ ہانیہ اپنی گود میں فری کو لٹائے ہوئے تھی جبکہ التمش سے اب یہ سب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا جو اس سے رخ موڑے باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظر اس کی گود میں لیٹی چھوٹی سی گلابی گڑیا پر گئی۔ ایک پل، صرف ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں نے نرمی اختیار کی تھی
لیکن پھر وہی پرانا التمش بیدار ہوا اور اس نے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ ہانیہ جو اپنے دماغ میں ان سب الجھنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایک دم سے گاڑی کی رفتار تیز ہونے پر فری کو پکڑ گئی، جو بالکل گرنے کو تھی۔ یا اللہ! ہانیہ نے فری کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دھڑکتے دل اور آنکھوں میں غصہ لیے التمش کی طرف دیکھا، جو بے گانہ اور لاپرواہ ہنوز اسی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا۔ خود غرض انسان، آہستہ چلاؤ گاڑی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ابھی میری بچی گرنے والی تھی؟ ہانیہ ضبط نہ کرتے چیخ اٹھی۔ التمش جو اسی پل کا منتظر تھا، بریک پر پاؤں لگاتے ہانیہ کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اپنے قریب کر گیا۔ تمہاری بچی اور تم مر بھی جاؤ تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ التمش نے سخت آواز میں انتہائی سخت لفظوں کا انتخاب کیا، جبکہ اپنی بچی کے لیے ایسے الفاظ سن کر ہانیہ کا دل دہل اٹھا۔ تم میری زندگی کا ایک بوجھ بن گئی ہو، کوئی نہ کوئی جادو تو کیا ہے میرے باپ پر جو تم جیسی لڑکی کی شادی مجھ سے کروا دی۔ التمش نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں نہ نرمی تھی نہ سختی، بالکل بے تاثر آنکھیں تھیں جو یک ٹک التمش کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ پہلے میں تمہیں جو آفر دے چکا ہوں وہ اب بھی رہے۔ میں کسی کے استعمال شدہ چیز نہیں چھوتا، نہ ہی ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر پتہ ہوتا کہ تم طلاق یافتہ ہو، یہ شادی شدہ جو بھی ہو، میں کبھی تمہیں وہ نہیں بولتا۔ میرا معیار اتنا نہیں گرا کہ استعمال شدہ چیز دوبارہ استعمال کروں۔ ہانیہ کا دل اتنی رسوائی پر مرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں اور چہرے کو حد درجہ سپاٹ رکھا۔ التمش نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنے پاس سے اس کے بدن سے اڑتی خوشبو التمش کے نتنوں سے ٹکراتے اس کے حواسوں پر طاری ہوئی۔ قریب سے ہانیہ کے نقوش اور حسین لگے قبل از التمش بے اختیار ہوتا فوراً ہانیہ کا بازو چھوڑا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر گیا۔ ہانیہ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ گیلانی مینشن میں گاڑی رکنے پر ہانیہ نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اس حسین مینشن کو دیکھتے بھوری آنکھوں میں بلا کا اشتیاق اور ستائش ابھر آئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے التمش کی طرف دیکھا، جو کب کا گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ ہانیہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور فری کو لے کر باہر نکلی۔ گیلانی صاحب فوراً ہانیہ کی طرف آئے۔ چلو بیٹا چلیں، اور ہانیہ کو لیے اندرونی سمت بڑھے۔ پیچھے التمش بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ معلوم تھا اندر جاتے ہی ایک طوفان کھڑا ہونا ہے۔ گیلانی صاحب اور ہانیہ نے قدم دہلیز پر رکھے ہی تھے کہ سامنے لاؤنج میں مریم بیگم بیٹھی دکھائی دی۔ مسز گیلانی نے دروازے کی جانب دیکھا اور وہاں لال جوڑے میں کھڑی ہانیہ اور اس کی گود میں موجود فری کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ گیلانی صاحب؟ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے وہ گیلانی صاحب کی جانب بڑھی، جبکہ التمش اندر آ کر آرام سے صوفے پر بیٹھتے اور ٹیبل پر سے سیب اٹھا کر کترانے لگا، جبکہ نظریں ہانیہ پر ہی مرکوز تھی، جو مسز گیلانی کے سوال پر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ اس گھر کی بہو ہے، گیلانی صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھتے جواب دیا۔ جتنی آرام سے گیلانی صاحب نے کہا تھا، اس قدر زوروں سے مسز گیلانی کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ مسز گیلانی نے تمسخر سے ہانیہ کو دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ گیلانی صاحب نے تند و تیز نظروں سے مسز گیلانی کو گھورا۔ آپ نے میرے بیٹے کی شادی کر دی اور مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مسز گیلانی نے گیلانی صاحب سے گلہ کیا۔ بیگم، جب بچپن سے اب تک میرے بچوں کے کسی فیصلے میں آپ نے شامل نہیں ہونا تھا تو اب بھی میں کیوں کرتا؟ گیلانی صاحب نے کندھے اچکائے، انہیں سلگایا۔ مسز گیلانی نے پیچ و تاب کھاتے ہانیہ کی جانب دیکھا۔ یہ بچی تمہاری ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے مستفسر ہوئی۔ جی میری ہے، ہانیہ نے بنا دیری کے جواب دیا، جبکہ مسز ہانیہ نے ایک دم پلٹ کر التمش کی طرف دیکھا اور پھر گیلانی صاحب کی جانب۔ یکایک طنزیہ مسکان نے ان کے لبوں پہ بسیرا کیا۔ پھر یہ بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تم میرے بیٹے کی پسند نہیں ہو، کیونکہ بے شک میں نے بچپن سے اب تک اس پہ توجہ نہیں دی ہو، لیکن یہ بات ضرور جانتی ہوں کہ وہ کبھی کسی کی چھوڑی ہوئی چیز پسند نہیں کرتا۔
اب بتاؤ، پیسے کے لیے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا؟ تم طلاق یافتہ لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے، ایک گھر صحیح نہیں بسا پاتی ہو تو دوسرا تلاش کرتی ہو۔ مسز گیلانی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بولے گئے الفاظ کسی روح کو زخمی کر رہے ہیں۔ ہانیہ نے ضبط سے لال ہوتی آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، جبکہ التمش بھی مسز گیلانی کے الفاظ پر ٹیک چوڑے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ معاف کیجیے گا آنٹی، لیکن آپ کے بیٹے میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، اور ہر وہ لڑکی جو طلاق یافتہ ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہی غلط ہو۔ کسی گھر میں آپ جیسی ساس مل جاتی ہے جو بے وجہ اور بے بنیاد الزام لگا کر شوہر کو اس کی بیوی سے بدگمان کر دیتی ہے، تو کہیں اپنے بگڑے ہوئے اور نفسیاتی بیٹے کو سدھارنے کے لیے کسی باپ کی لاڈلی بیٹی کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور جب باپ اپنی بیٹی کو آزاد کروا دیتا ہے تو طرح طرح کے الزام اس پر لگا دی جاتے ہیں۔ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ میں طلاق یافتہ نہیں، ایک بیوہ ہوں۔ یہ بچی میری ہے، اور آپ کے شوہر نے ہی میرے گھر آ کر میرے سسر سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ اور رہی بات پیسوں کی، تو میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اگر آپ اس دولت سے اپنی آخرت سدھار سکتی ہے تو پھر بھی یہ مجھے عزیز ہوتی، لیکن افسوس یہ سب کسی کام کا نہیں ہے۔ ہانیہ کا جواب سنتے مسز گیلانی کی زبان کو جیسے قفل سا لگا تھا، جبکہ التمش بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، جس نے 2 منٹ میں مسز گیلانی کو چپ کروا دیا تھا۔ جبکہ گیلانی صاحب کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ نے بسیرا کیا کہ اچانک سیڑھیوں پر سے تھالیوں کی آواز پر سب نے بیک وقت گردن موڑ کر اس سمت دیکھا جہاں پر ایزل کھڑی ایک مسکراہٹ کے ساتھ تالیاں بجا رہی تھی۔ بہت اچھی بات کی آپ نے بھابھی، رائٹ؟ ایزل نے مسکراتے ہوئے ہانیہ سے پوچھا، جس پر ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شور کی آواز پر آسیہ بیگم بھی کمرے سے باہر نکلی اور مغرور سی ایزل کو ایک انجان سی لڑکی سے مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھ حیران ہوئی، جبکہ باقی تینوں کا حال بھی ان سے مختلف نہ تھا۔ چلے آئے، میں آپ کو روم تک چھوڑ آؤں۔ باقی چاروں پر دھیان دیے بغیر ہانیہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے التمش کے کمرے کی طرف لیے چل دی۔ گیلانی صاحب نے آگے بڑھتے مسز گیلانی کا کھلا منہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے آسیہ بیگم کی طرف بڑھے، جو آنکھوں میں الجھن لیے انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تسلی رکھیے اماں، میرا یہ فیصلہ اس گھر میں بہتری لائے گا، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ دیے۔ آسیہ بیگم مطمئن تو نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ یہ ایزل ہی تھی نا؟ اس نے آج تک مجھ سے اس طرح بات نہیں کی جس طرح اس انجان لڑکی سے مسکرا کر بات کی۔ مسز گیلانی نے مڑ کر حیرت سے التمش سے پوچھا، جو آرام سے صوفے پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بھی تو کبھی ہم پر توجہ نہیں دی۔ میری چوڑیے میں تو لڑکا تھا، اصل توجہ کی حقدار تو وہ لڑکی تھی جو آپ کی محبت اور شفقت سے محروم رہی۔ بچپن میں جب وہ آپ کے پاس اپنی بات بتانے آتی تھی تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، تو اب وہ جس سے بھی جس طرح بات کرے وہ آپ کا سر درد نہیں۔ التمش سیب ختم کرتے اپنے ہاتھ جھاڑتے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور رکب میں ٹہری مسز گیلانی تا دیر اس کے لفظوں کے زیر اثر قید رہی۔ التمش نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آرام سے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں چاروں طرف اپنی نظریں گھمائی تو ہونٹ اوہ کی شکل میں واہ ہوئے۔ واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز پر التمش سمجھ گیا ہانیہ اندر ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دھاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جب نظر پیچھے بٹ پر پڑی تو بے اختیار اپنے قدم بٹ کی طرف بڑھائے۔ بتاؤ، اب میں ایک بچی کا باپ بن گیا ہوں؟ التمش نے فری کے پاس بیٹھتے خود سے کہا۔ ویسے ہو تو تم پیاری، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ۔ التمش نے فری کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیری، پھر اس کے گال پر ہاتھ لگایا۔ تمہیں نہیں پتا میرے باپ نے مجھے ذمہ دار بنانے کے لیے تمہیں اور تمہاری ماں کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ التمش استہزائیہ ہنسا اور فری کے ہاتھ پکڑ کر کھیلنے لگا، کبھی اس کے ہاتھ اپنے گال پر مارتا تو کبھی اپنے ہاتھوں پر مارتے ہوئے مسکراتا تو کبھی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا۔ اس سارے وقت میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوا ہانیہ کب سے دروازے پر کھڑی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنا گلا کھنکھار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ یہ اٹھ گئی تھی، میں چپ کروا رہا تھا۔ سنبھالو اپنی بچی کو۔ التمش فوراً گڑبڑا سا گیا۔ کیا سنبھالنا ہے، وہ تو سو رہی ہے۔
ہانیہ نے الجھ کر فری کی جانب دیکھا تو سوتے ہوئے بچے کو کیا ماں نہیں سنبھالتی؟ التمش نے ہانیہ کو دیکھ کر بھویں اچکا کر پوچھا، جس پر ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور سنو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ التمش نے ہانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جاتے دیکھ اسے روکا۔ مجھ سے دور رہنا، تم مجھ پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہو۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، نہ ہی تم مجھے کسی بات پر کچھ بول سکتی ہو، نہ کبھی مجھ سے کسی کام کی وضاحت کی امید کرو گی۔ یہی سب بولنا تھا نا تمہیں؟ ہانیہ نے التمش کے بولنے سے قبل ہی اس کے نزدیک آتے اپنی شہادت کی انگلی التمش کی طرف کر کے ایک سانس میں کہا، تو سنو، یہ کوئی تیرے بن ڈرامہ نہیں چل رہا، یا کوئی کہانی نہیں ہے۔ حقیقت میں میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے شوہر۔ میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر۔ اور رہی بات پاس آنے کی، تو میں تمہارے پاس آ بھی نہیں رہی، اور اگر تمہیں اتنا سب کچھ پتہ ہی ہے تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تمہارے والد صاحب مجھے یہاں کیوں لائے ہیں، تمہیں سیدھا کرنے۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدھا کرنے والی ذات اور سیدھے راستے پر لانے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، میں صرف ایک ذریعہ ہو سکتی ہوں۔ ہانیہ نے بول کر ایک لمبی سانس لی، پھر التمش کی طرف دیکھا جو آنکھیں پھیلائے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آؤ التمش کیلانی، ہانیہ نے التمش کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نا میرے قریب آنے سے؟ التمش نے ہانیہ کا وہی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ مائل کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، ہانیہ نے مزاحمت کرتے کہا۔ کیوں چھوڑوں؟ ابھی تم نے ہی تو کہا مجھے تم پر سارا حق ہے اور تمہیں مجھ پر، تو بس میں اپنا حق استعمال کر رہا تھا، التمش نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے دلکشی سے کہا۔ ہانیہ کے چہرے پر خاموشی چھائی۔ التمش نے اس کو اس کے ہی جملے جو واپس لوٹائے تھی، جبکہ التمش ہانیہ کے نقوش میں الجھا ہوا تھا۔ کیا تھی وہ چیز جو التمش کو اس کی طرف متوجہ کرتی تھی؟ شاید اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے نفرت، ہاں یہی نفرت اور غصہ تھا جو التمش کو اس کی آنکھوں میں پسند تھا۔ جب اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار ہوگا تو وہ کتنا دلکش ہوگا۔ چپ کر التمش، کیا سوچ رہا ہے؟ التمش نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے اختیار سوچا، پھر اپنے آپ کو ہی جھڑکا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ہانیہ اس کی خود پر ٹکی نظروں سے جزبز ہوتے چیخی۔ لو، چھوڑ دیا، شوق بھی نہیں تمہیں پکڑنے کا، ہلکے بولا کرو، کیا کوا کا کر آئی ہو؟ التمش نے اپنے کان میں انگلی ڈالتے کہتے ہانیہ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ ہانیہ کچھ بولتی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، التمش نے اپنا رخ دروازے کی طرف کرتے اندر آنے کی اجازت دی۔ صاحب جی، عزل جی نے یہ جائے نماز دی تھی میم صاحب کو دینے کے لیے، ملازمہ نے مودبانہ کہتے جائے نماز ہانیہ کی جانب بڑھائی۔ بہت شکریہ آپ کا، ہانیہ نے جائے نماز پکڑتے تشکرانہ کہا۔ ملازمہ بھی سر کو خم دیتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ملازمہ کے جاتے ہی ہانیہ نے التمش کی طرف دیکھے بغیر اپنے موبائل سے قبلہ رخ معلوم کیا اور اپنی نماز ادا کرنے لگی، جبکہ التمش سر چٹک کر صوفہ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا، لیکن نظریں ہانیہ کے وجود سے نہ ہٹائی۔ جوتے اتار کر التمش بیڈ پر دراز ہوتے اپنے آنکھیں موند گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بیڈ پر کسی وجود کی موجودگی محسوس کر کے التمش نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہانیہ جو بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹی تھی، التمش کو اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھ بیٹھی۔ دیکھو، تمہاری بیٹی تک تو ٹھیک تھا کہ وہ بیڈ پر سو جائے، لیکن تم کس خوشی میں بیڈ پر سو رہی ہو؟ التمش نے اپنی کہنی کے بل اپنا سر اونچا کرتے تھنی بھوئیں لیے کہا۔ ہانیہ نے التمش کو دیکھا، پھر کوئی جواب دیے بغیر فری کو اپنے قریب کی اپنی آنکھیں بند کر لی کہ مقابل کو اس بات کا جواب ضروری نہ تھا، جبکہ اپنی اتنی نظر اندازی پر التمش کا منہ خود بخود کھل گیا۔ صحیح ہے، میرا کیا ہے، اگر کچھ ہو گیا ایسا ویسا تو مجھے الزام مت دینا، التمش نے جان بوجھ کر تیز آواز میں جتایا۔ ہانیہ کا دل اس کی اس ہانک پر ایک دم زوروں سے دھڑکا، لیکن اگر آج وہ اس سے ڈر کر اپنا ارادہ بدل لیتی تو کبھی اس انسان کو سیدھا نہیں کر پاتی۔ التمش نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو سوتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر سختی طاری کی ہوئی تھی، کم سے کم سوتے ہوئے تو معصوم لگ سکتی تھی۔ تیز عورت، التمش نے دل میں کہا اور کروٹ بدل کر خود بھی آنکھیں موند گیا۔ آخر کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ التمش نے ہانیہ کے چپ دیکھ کر سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بس کل کا دن، اس کے بعد تمہاری بولتی دیکھنا کیسے بند کرتی ہوں۔
ہانیہ نے بھی دل میں سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آصف؟ کسی بھی ایری گھیری لڑکی کو اس گھر کی بہو کیسے بنا سکتے ہیں؟ مسز گیلانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہی بیڈ پر لیٹے گیلانی صاحب سے کہا، جو کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ بالکل بھی ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ کیسے میں اس کو سب کے سامنے اپنی بہو کے طور پر متعارف کرواؤں گی؟ مسز گیلانی کے اپنے دکھلے تھے۔ میری بات سنیں، میں اس گھر میں ایک عورت لایا ہوں جو اس گھر کو گھر بنائے گی۔ آپ نے تو کبھی اس گھر کو ذرا توجہ نہیں دی، صرف اپنے NGOs کو ہی چلایا ہے، یا پورا دن یا رات اپنی دوستوں کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ کی ہی وجہ سے نہ تو میرا بیٹا اچھا انسان بنا ہے، نہ میری بیٹی۔ گیلانی صاحب نے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ اوہ واو، کیا بات ہے! چلو میں نہیں تھی لیکن آپ تو تھے، آپ دے دیتے توجہ۔ مسز گیلانی نے گیلانی صاحب کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ کہا، یہی تو غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں آپ سے سوال جواب کرنے کے بجائے اپنے بچوں پر دھیان دیتا۔ گیلانی صاحب نے شکستگی کے عالم میں کہا، میں بھی دیکھتی ہوں کتنے دن رکتی ہے وہ۔ مسز گیلانی کے لہجے میں ہانیہ کے لیے حقارت تھی، جو گیلانی صاحب نے بھی محسوس کی اور نفی میں سر ہلا کر سونے لگی، جبکہ مسز گیلانی کی نیند آج ان سے روٹھ چکی تھی۔ پہلے بیٹے نے اور اب شوہر نے جو آئینہ انہیں دکھایا تھا وہ انہیں مسترد کر گیا تھا۔ سنہری صبح چاروں طرف اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی، ایسے میں تین وجود دنیا جہاں سے بیگانہ سکون کی نیند میں تھے۔ التمش کا ایک ہاتھ پری کے پیٹ پر رکھے ہانیہ کے ہاتھ پر تھا، جبکہ چہرہ بالکل پری کے کندھے کے پاس۔ ہانیہ بھی پری کی طرف کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ تینوں ایک طرح سے پرفیکٹ فیملی کی ایک حسین تصویر معلوم ہو رہے تھے۔ ہانیہ نے اپنی ذرا سی آنکھیں کھولی تو نظر سیدھا پری پر پڑی۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن جلد ہی یہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جب اپنے ہاتھ کے اوپر التمش کا ہاتھ دیکھا، ہانیہ نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ ہانیہ کے ہاتھ کھینچنے پر التمش نے نیند میں ہی کروٹ بدلی اور سوتا رہا۔ گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا ہے شاید، ہانیہ نے کوفت سے کہا اور اٹھ کر گھڑی میں ٹائم دیکھا، جو 7 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اوہ اللہ، آج کی نماز قضا ہو گئی، ہانیہ نے افسردگی سے کہا اور فریش ہونے کی نیت سے الماری سے اپنا لباس نکالے واش روم میں جا بند ہوئی۔